اللہ اللہ یا ربی یا اللہ۔ اور مشائخ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کی جو اسلام آپ لے کے آئے تھے یہ بھی ایک وحی کے مطابق ہوا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر تھے اور آپ مبارک تجارت کرتے ہوتے تھے شام کی طرف۔ ابھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمائے تھے، آپ شام کے سفر میں گئے اور آپ کو معلوم ہے کہ شام کے رستے میں ایک بہت مشہور راہب تھا جن کا نام تھا بحیرہ، جس کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ملاقات ہوئی تھی۔ بحیرہ راہب کا ایک صومعہ، ایک عبادت گاہ وہاں پر موجود تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شام کی طرف جا رہا تھا تجارت کی غرض سے، تو میں نے دیکھا ایک صومعہ ہے، وہاں پر ایک عبادت گاہ ہے، تو میں اس عبادت گاہ میں جانے لگا۔ فرماتے ہیں جیسے میں وہاں گیا تو عبادت گاہ کی سیڑھیوں سے وہ راہب بحیرہ نیچے اترا اور مجھ سے مصافحہ کیا، پھر مجھ سے پوچھا، فرمایا آپ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا میں مکہ سے آیا ہوں۔ تو کہا کون سے قبیلے کے ہو؟ میں نے کہا قریش کے قبیلے سے ہوں۔ تو بحیرہ نے مجھے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے اسے کہا آپ کو میرے نام سے کیا غرض؟ تو بحیرہ نے کہا مجھے آپ کے نام، آپ کا نسب، آپ کا سلسلہ سب معلوم ہے، لیکن میں تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ کیا آپ وہی ہو؟ میں نے کہا ہاں، کس بارے میں؟ تو آپ نے مجھے کہا بحیرہ نے کہ ایک قریش کے قبیلے میں، بنو ہاشم میں ایک اللہ کے نبی آئیں گے جس کا اسم گرامی ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے مجھے بنایا، فرمایا کہ وہ ان کا ایک یار ہوگا اور وہ یار جو ہے ان کا نام ہوگا ابو بکر اور لقب ان کا ہوگا صدیق، اور وہ یار ہوگا ان کی حیات میں بھی، اور جب وفات پائیں گے تو ان کی مدفن کے پاس ان کا مدفن بھی ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں میں خاموش ہوا، میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ میں نے کہا کفار اور مشرکین مکہ کو یہ بات بتاؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ فرماتے فلما بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک دنیا میں تشریف لائے اور حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو پھر کیا؟ جاءہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی آیا، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا۔ تو حضور نے مجھے فرمایا کہ اے ابو بکر ایمان لے آؤ۔ ابو بکر نے انکار کبھی نہیں کیا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے جب حضور کو دیکھا تو میرے دل میں وہ بحیرہ راہب کی وہ بات یاد آئی، تو میں نے کہا میں ایمان تو لے کے آؤں گا، لیکن مجھے ایک نشانی، ایک علامت بتاؤ۔ کیا علامت ہے، کیا نشانی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الرؤیا التي رأيت بالشام، فرمایا میں تمہیں اور نشانی نہیں بتا سکتا، میں تجھے وہ خواب سنا رہا ہوں جو تو نے شام کی صحراؤں میں بحیرہ راہب کے پاس دیکھا تھا۔ فرماتے ہیں جیسے میں نے حضور کی زبانی یہ کلام سنا تو میں نے حضور کی طرف بڑھ کے حضور کے ماتھے مبارک پر بوسہ دیا اور میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّكَ رَسُولَ اللَّهِ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحد لا شریک ہے اور آپ اللہ کے حبیب اور محبوب ہو۔ بس اتنا ہی کافی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما صب اللہ شیئا فی صدری الا صببتہ فی صدر ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کریم نے میرے سینے میں جو کچھ بھی ڈالا ہوا ہے وہ سب کچھ میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سینہ مبارک میں ڈالا ہوا ہے۔ بس حضور کے سینے میں کیا ہے یہ تو یا حضور جانے یا اللہ جانے۔ اور پھر حضور اگر اپنی اس امانت کو کسی کو عطا فرمائے اور اپنی اس باطنی کمالات کو کسی بندے کو عطا فرمائے تو خود ہی آپ فرماتے ہیں کہ ما فضل ابی بکر بکثرت الصلاۃ ولا بکثرت الصدقہ ولا بکثرت الصیام ولکن بشیء وقر فی صدری۔ سیدنا ابو بکر صدیق بھی فرماتے ہیں مجھے جو اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے وہ فضیلت ایسی نہیں ہے کہ میں نے زیادہ نمازیں پڑھی ہے، میں نے زیادہ روزے رکھے ہو، میں نے زیادہ صدقات اور خیرات کی ہو،
تو پھر آپ کو اللہ نے یہ فضیلت کیسے عطا فرمایا؟ آپ فرماتے ولیکن بشیء وقر فی صدری، اللہ کریم نے مجھے یہ فضیلت اسی لیے دی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کے سینے میں جو کچھ تھا اللہ نے وہ میرے سینے میں منتقل فرمایا ہوا، بس اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ جو آپ مبارک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعز الناس علی واکرمهم عندی واحبهم الی واکدهم عندی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ عزت مند جو میرے نزد ہے، میں جسے زیادہ عزت مند جانتا ہوں، جسے میں سب سے بہتر جانتا ہوں، جسے میں سب سے اعلیٰ جانتا ہوں، فرماتے ہیں کہ میرے سارے صحابہ کرام نے مجھ پر ایمان لایا، میری تصدیق فرمائی، ان ساروں سے بہترین، ان ساروں سے اکرم جو میرے نزد ہے اور اللہ کی نزد ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں جو سب سے بہتر ہے میرے صحابہ میں، آپ نے فرمایا کون ہے؟ فاشار الی ابو بکر صدیق، آپ نے اشارہ فرمایا یہ بندہ ہے جو سارے صحابہ میں مجھے بھی عزت مند ہے، اللہ کو بھی عزت مند ہے، اللہ کو بھی سب سے بڑھ کر ان سے محبت ہے اور مجھے بھی ان سے سب سے بڑھ کر محبت ہے۔ وہ ہستی یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے ایک اور روایت فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا بما بلغت هذه المنزلہ، کس چیز کی وجہ سے آپ نے، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ منزلت عطا فرمائی کہ آپ ہم سے سبقت لے گئے، ہم نے بھی جہادیں کی، ہم نے بھی حضور کی خدمات کی، آپ کو یہ فضیلت کس چیز سے ملی ہے؟ تو آپ نے فرمایا بخمسۃ اشیاء، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کریم نے مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ فرمایا وجدت الناس صنفین، طالب الدنیا و طالب للآخرہ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے لوگوں کے 2 گروہ پائے ہیں، لوگ 2 قسم کے ہیں، ایک وہ ہے جو طالب الدنیا، دنیا کو طلب کرنے والے ہیں، اور ایک وہ ہے جو طالب الآخرہ، جو آخرت کو طلب کرتے ہیں۔ فَكُنْتُ أَنَا طَالِبًا لِلْمَوْلَىٰ، آپ فرماتے ہیں نہ میں دنیا مانگنے والا ہوں نہ آخرت مانگنے والا ہوں، میں تو طالب مولا ہوں۔ ایک میری فضیلت یہ ہے، اور مشائخ نے فرمایا ہوا ہے کہ جو دنیا مانگتے ہیں، طالب الدنیا مؤنث، جو دنیا مانگتے ہیں وہ مؤنث، وہ عورت ہے، اور طالب العقبا مخنث، فرماتے ہیں جو صرف آخرت کی طلب کرنے والے ہیں وہ بھی مخنث، تیسری صنف کی مخلوق ہے وہ۔ اور فرماتے ہیں کہ طالب المولا مذکر، جو اللہ کے طالب ہوتے ہیں وہی مذکر اور مرد ہوتے ہیں۔ آپ نے شاید مشاہدہ تو کیا ہوگا نا کہ خواتین ذرا زیادہ دنیا کی طرف میلان رکھتی ہیں، اور وہ جو تمام اپنی دنیاوی آسائشوں سے، تو آخرت کو بھی طلب کرنے والے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آخرت کو بھی اپنی نفسانی خواہشات کے لیے طلب کرتے ہیں۔ وہ جنت میں جائیں گے، وہاں حور ہوں گے، قصور ہوں گے، نحور ہوں گے، ایسے آرام سے بیٹھے ہوں گے، ادھر دیکھیں گے تو فواکہ ہوں گے، ادھر دیکھیں گے تو نہریں بہتے رہیں گے، تو فرماتے یہ مخنث ہے، مخنث، اور فرماتے ہیں اللہ کی طالب جو ہے یہ مذکر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دنیا میں 2 قسم کے لوگ دیکھے، ایک وہ دیکھے جو دنیا مانگتے ہیں، دنیا کے طالب ہوتے ہیں، میں ان میں سے بھی نہیں ہوں، ایک وہ دیکھے جو آخرت کی طالب ہے، آخرت مانگتے ہیں، فرماتے میں ان میں سے بھی نہیں ہوں۔ فرماتے ہیں مجھے رب نے جو فضیلت دی ہے وہ اس وجہ سے دی ہے کہ میں طالب المولا ہوں، میں اللہ کی رضا طلب کرنے والا ہوں۔ دنیا میں اللہ کی رضا مل جائے تو یہ دنیا بھی جنت ہے، اور آخرت میں اللہ کی رضا مل جائے تو آخرت بھی تمہارے لیے جنت ہی جنت ہے۔ آپ فرماتے ہیں دوسری میری فضیلت کیا ہے؟ ما شبعت من طعام الدنیا مذ خلت الاسلام۔ آپ فرماتے ہیں جب سے میں مسلمان ہوا ہوں، مشرف اسلام ہو، میں نے پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ فرماتے ہیں کیونکہ کھانے کی لذت مجھے نہیں چاہیے۔ فرماتے ہیں لأن لذت المعرفت شغلتنی عن لذت طعام الدنیا۔ فرماتے ہیں اللہ کی معرفت کی جو چاشنی اور لذت ہے اسے مجھے دنیاوی کھانوں کی لذت سے فارغ کر دیا ہے۔ اب مجھے دنیا کی کوئی کھانے کی لذت ہی محسوس نہیں ہوتی،
کہ جب میں نے اللہ کی معرفت کی جو لذت چکی ہے تو مجھے وہ دنیا کی کھانوں میں وہ لذت مل ہی نہیں رہا، اسی لیے میں نے کبھی کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھا۔ اور فرماتے ہیں ما رویت من شراب الدنیا، فرماتے ہیں کبھی بھی میں نے پیٹ بھر کی دنیا کا پانی نہیں پیا۔ فرماتے ہیں کیوں؟ لأن محبت اللہ شغلتنی عن لذت شراب الدنیا، فرماتے ہیں مجھے اللہ کی محبت نے، اللہ کی محبت کی شراب نے وہ لذت دی ہے کہ دنیا کی پانی اس کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں، اسی لیے میں نے دنیا میں کبھی پانی پیٹ بھر کے نہیں پیا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب بھی چوتھی فضیلت میری اس وجہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ کریم نے مجھے دو ایسے عمل دیے کہ ایک عمل دنیا کا ہو اور ایک عمل آخرت کا ہو، تو فرماتے ہیں میں نے دنیا کی عمل کو چھوڑا ہے اور آخرت کی عمل کو اپنایا ہوا ہے۔ اور فرماتے ہیں پانچواں، صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، ان کی صحبت اختیار کی۔ اب صحبت کیسے اختیار کی؟ فَأَحْسَنْتُ صُحْبَتَهُ، میں نے حضور کی جو صحبت اختیار کی ایسے اختیار نہیں کی جیسے عام لوگ اختیار کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے سب سے الگ ہو کے حضور کی صحبت اختیار کی ہے۔ حضور امام ربانی بن افسانی رحمۃ اللہ تعالی بھی فرماتے ہیں اسی موضوع کو چھیڑ کے، آپ فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ کرام نے حضور کی صحبت اختیار کی تھی اور سارے صحابہ کرام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوتے تھے، تو رب کائنات نے ابو بکر کو کیوں یہ فضیلت عطا فرمائے؟ یہ سارا کچھ فرماتے ہیں جو بھی اپنے خیال کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق اللہ کے محبوبوں سے جس طریقے سے محبت کرتے ہیں، جس طرح ان کی اطاعت کرتے ہیں، جس طرح ان کی اتباع کرتے ہیں، اپنی اطاعت اور اپنی محبت اور اپنی اتباع کے مطابق اس بندے کا فیض اسے مل رہا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں صدیق اکبر نے جو اتباع مصطفیٰ کی ہے، صدیق اکبر نے جو محبت مصطفیٰ کی ہے، ویسے محبت صحابہ کرام میں کسی نے نہیں کی تھی۔ رب کائنات نے صدیق اکبر کو افضل البشر بعد الانبیاء بنا دیا۔ آپ فرماتے ہیں ہم اپنے شیخ مبارک کی صحبت میں بھی 3 افراد تھے، فرماتے ایک میں تھا، 2 اور ہمارے حضرت کے خلفاء تھے، فرماتے سارے لوگ ہمیں ان تمام سالکین میں سب سے افضل جانتے تھے کہ یہ سب سے بہترین ہے۔ فرماتے ہم تینوں کی بھی الگ الگ عقیدہ اور نظریہ تھا۔ ایک جو ہمارا ساتھی تھا وہ یہ نظریہ رکھتے تھے کہ یہ یہاں پر تھوڑا بہت کوئی تصوف کا کام ہے، تو اللہ کریم نے ان کے گمان کے مطابق ان سے عمل فرمایا، انہیں بھی بہت تھوڑا مل گیا۔ ایک دوسرا جو تھا ہمارا ساتھی وہ یہ سوچتا ہوتا کہ یہ رسمی پیری مریدی ہے، یہاں کچھ ہے نہیں، تو اللہ کریم نے اسے وہی رسمی پیری اور مریدی عطا فرمائے۔ اور فرمایا میرا کیا گمان تھا؟ فرماتے میرا گمان اور میرا خیال یہ تھا کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مطہرہ سے تو محروم رہے، آپ کی صحبت ہمیں نصیب نہیں ہوئی، لیکن حضور کے بعد حضور کے سچے وارث حقیقی کی صحبت ملی ہے۔ فرماتے میرا یہ گمان تھا، رب نے میرے ساتھ یہ عمل کیا جو آپ دیکھ رہے ہیں، آج میں مجدد الف ثانی ہوں۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو مصطفیٰ کریم سے جتنی محبت فرمائے، وہ جتنی اطاعت فرمائے، جتنی آپ کی تابعداری میں رہے، اللہ کریم اس سے اتنا ہی نوازتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کی محبت اور حضور کی صحبت اپنائی ہے، لیکن عام صحابہ کرام جیسے نہیں، بلکہ میں نے سب سے ممتاز اور الگ ہو کے حضور کی صحبت اپنائی ہے۔ رب نے مجھے کمال بھی عطا فرمایا کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین مجھے منتخب فرمایا ہوا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حب ابی بکر واجب علی امتی، حضور فرماتے ہیں ابو بکر کی محبت میری ساری امت پر واجب ہے۔ مصطفیٰ کریم اگر حکم فرمائے نا، کہ جب حضور حکم فرمائے کسی بات کی اور وہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ، جو حضور کی اطاعت کریں تو وہ در حقیقت میں اطاعت خداوندی ہے۔ اور میرا مصطفیٰ کریم اپنی تھئی کچھ نہیں بولتا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو وہ میرا کریم مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میری امت پر صدیق اکبر کی محبت واجب ہے، تو وہ رب نے ہی فرمایا ہوگا کہ ابو بکر کی محبت ساروں پر واجب ہے۔